اللہ کے گھر میں موجود ہوں، منبر رسول پر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، یہ جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو تو بنے، کل قیامت کے دن انہیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی، جنت میں جائیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ جائیں گے۔ اور میرا تعلق اس جماعت سے ہے، اس لیے یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جماعت وہ جماعت ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ یہ جماعت، اس جماعت کے عقائد، اس جماعت کے معاملات بدعت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، بلکہ سب کا سب بلا شبہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کو پکڑ لیا اپنے ملک میں اور پکڑنے کے بعد آپ نے کچھ اعتراضات قائم کیے اور وہ کم علم آدمی سوالوں کا جواب نہ دے سکے، پیری مریدی کہاں سے ثابت نہ جواب دے سکے، دست بوسی کہاں سے ثابت نہ جواب دے سکے، یا رسول اللہ کہہ کے آواز لگانا کہاں سے ثابت نہ جواب دے سکے، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کہاں سے ثابت نہ جواب دے سکے، نبی حاضر و ناظر ہے نہ جواب دے سکے کہاں سے ثابت، خاص قسم کی ٹوپی جو تم نے پہنا ہے کہاں سے ثابت نہ جواب دے سکے، یہ لباس جو تم نے پہنا ہے خاص رنگ کا کہاں سے ثابت نہ جواب دے سکے، تو جواب نہ دینا اس بات کی تو علامت ہے کہ وہ آدمی جس سے آپ نے سوال کیا ہے وہ علم والا نہیں ہے، وہ آپ کے اعتراضات کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس مسلک کا وہ فالوور ہے، جس مذہب کا وہ فالوور ہے، جس عقیدے کا وہ ماننے والا ہے، وہ مسلک یا مذہب غلط ہو گیا۔ ایک آدمی جواب نہ دے سکے تو یہ اس کی کم علمی ہے، لیکن اس کا مسلک و مذہب غلط ہے، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس سے پروف نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو یہ لوگ جو پکڑتے ہیں، ان پکڑنے والوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا ملے جو ہمارے اعتراض کا جواب نہ دے سکے، ایسا ملے جو جواب نہ دے سکے، ورنہ الحمدللہ جو ہے ہر سال ہندوستان سے، پاکستان سے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء کرام جایا کرتے ہیں، تو ان علماء کو کیوں نہیں پکڑتے، ان سے سوال کیوں نہیں کرتے، ان کے سامنے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر اعتراضات قائم کیوں نہیں کرتے؟ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ بھی میں بتا دوں، اگر اہل سنت والجماعت کے عقائد و معاملات پر آج کہیں انگلی اٹھائی جائے تو ہمیں نئے سرے سے تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اس صدی کا مجدد بنا کر پیدا کیا، اور میرے امام نے باطل عقائد والوں کے ہر اعتراض کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دے دیا ہے۔ اور الحمدللہ چونکہ ہمارا امام حنفی تھا، ہم بھی حنفی ہیں، ہم بھی حنفی ہیں۔ یہ کہاں سے ملی حنفیت، یہ کہاں سے ملے، کہاں سے شافعی ہو گئے، کہاں سے حنبلی ہو گئے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہم نے اپنے بزرگوں کو، ہم نے اللہ کے محبوبین کو جس مسلک کا فالوور پایا ہے، ہم تک ان کا پیغام پہنچا تو ہم بھی اس مسلک کے فالوور ہو چکے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ان کے فالوور ہیں۔ آپ کو کوئی ولی، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کا کوئی ولی غیر مقلد نظر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی امام کا مقلد ہوگا۔ یہ جو بات میں بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم کے نعرے لگاتے ہیں، یہ سلام پڑھنا بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ یہ فاتحہ کرنا مسلم شریف میں کہاں لکھا ہے؟ یہ عرس منانا بخاری میں کہاں ہے؟ مسلم میں کہاں ہے؟ یہ بات میں جو دلیل پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں کہاں ہے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا، امام بخاری اور امام مسلم کا نام لینے کا انہیں حق حاصل نہیں ہے، اس کی وجہ کہ ان کے نزدیک مقلد جو ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، یہ غیر مقلد ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم جو ہیں، یہ خود دونوں بھی امام شافعی کے مقلد ہیں۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کے لنک ملے۔